آخر یہ جو 15 اگست کا دن ہے کیوں مناتے ہیں؟ چاہے پڑھے لکھے ہو، ان پڑھ ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، امیر ہو، غریب ہو، حتیٰ کہ پرائم منسٹر اور راشٹرپتی بھی اس دن کو مناتے ہیں۔ یقیناً اس دن کی بڑی اہمیت ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اس دن کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ جھنڈا پھہرانے والا دن ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ارے اس دن کو جھنڈا پھہراتے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں اس لیے 15 اگست کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں لٹیاں تقسیم کرنے کا دن، سموسہ تقسیم کرنے کا دن اور جلیبیاں کھانے کا دن۔ واقعی جلیبی کھانے کا دن بھی ہے، سموسہ کھانے کا دن بھی ہے، لٹیاں تقسیم کرنے کا دن بھی ہے، مٹھائیاں تقسیم کرنے کا دن بھی ہے، اور مٹھائیاں جو تقسیم کی جاتی ہیں خوشیاں منانے ہی کے لیے مناتے ہیں، یہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو خوشیاں کب منائی جاتی ہے؟ جب انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے کوئی دکھ، تکلیف اور پریشانیاں جھیلنے کے بعد۔ یقیناً یہ دن جو ہمیں ملا ہے خوشی کا دن ہی ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے غم چھپے ہوئے ہیں، بہت بڑی بڑی قربانیاں چھپی ہوئی ہیں، بہت بڑی بڑی پریشانیاں چھپی ہوئی ہیں، اور بہت ساری ہماری انسیلٹی چھپی ہوئی ہے ہمارے دیش میں رہنے کے باوجود بھی۔ مگر وہ ساری چیزیں ختم ہوئی ہیں تب جا کر کے ہمیں خوشیاں ملی ہیں اور ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ اور اس میں کسی ایک دھرم کی خوشی نہیں ہے، ایک دھرم کی پریشانی نہیں ہے، کسی ایک دھرم نے اس دن کو حاصل کرنے کے لیے پریشانیاں نہیں جھیلی ہیں۔ مسلم کی بھی قربانیاں رہی ہے، ہندو کی بھی، اور سب سے زیادہ مسلمانوں کی، اور اس کے بعد ہندوؤں کی قربانی رہی ہے، اس کے بعد دوسرے لوگوں کی ہے۔ اگر اسے بیان کرنے کے لیے جائیں تو ہم جیسے چھوٹے مولانا کو 7-8 گھنٹہ چاہیے، مگر ہمیں ادھر نہیں جانا ہے۔ بہت ساری پریشانیاں جھیلنے کے بعد ہمیں یہ دن حاصل ہوا، اور وہ کن کی طرف سے پریشانی ہے؟ غیروں کی طرف سے، جو دوسرے ملک سے سمندر پار ہو کر کے ہمارے دیش میں آئے تھے اور اس دیش کو ہم سے چھین لیا تھا اور ہمیں غلام بنا لیے تھے، اور ہم ان کے ایسے غلام بن گئے تھے کہ ہم اپنی خواہشات ان کے سامنے بیان نہیں کر سکتے تھے، اپنے دکھ کو ان کے سامنے ہم بیان نہیں کر سکتے تھے۔ ہم پر حکومت وہ کرتے تھے، اگر ہم ان کے سامنے کہتے تھے یہ پریشانی ہے تو ہماری نوکری چلی جاتی تھی، اگر ہم غم غصہ کرتے تھے تو ہمیں توپ کے منہ پہ باندھ کر کے اڑا دیا جاتا تھا۔ اس طرح کی پریشانی، اور جیسے چاہتے تھے ہمیں کیا کہتے ہیں استعمال کرتے تھے، مگر ہمارے عقل مندوں نے سمجھا، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب سمجھے کہ یہ ہم اپنے دیش میں رہ کر کے ہم ان کے غلام بن گئے ہیں، نہیں، انہیں بھگایا جائے۔ اور پوری کوشش کی گئی، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب اکٹھا ہوئے اور پھر انہیں یہاں سے بھگائے۔ 15 اگست 1947 کو دیش پورے طور پر آزاد ہو گیا، جس کی خوشی میں ہم ہر سال یہ دن منایا کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس میں حصہ لینا چاہیے اور جی بھر کے خوشیاں منانا چاہیے، اور صرف خوشیاں منانا نہیں بلکہ اس دن کو سمجھنا چاہیے کہ آخر یہ ہم خوشیاں کیوں مناتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہم اس دیش میں غلام بن گئے تھے، غلامی کی زنجیر کو ہم نے اتار کر پھینکا اور پھر ہم نے جو ہے آزادی حاصل کی، اب ہم اس دیش میں آزاد ہیں، اس آزادی کی خوشی میں ہم ہر سال خوشیاں مناتے ہیں۔ اخیر میں امید ہے کہ آپ نے اس مختصر سے